السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، صراط المستقیم چینل پہ پھر سے ایک بار خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، آڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نئے آڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان شجاعت عنایت اللہ التمش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ مختلف سمتوں سے آ رہی ہے، کمانڈر نے کہا۔ ایک فوج مدائن سے ہمارے بڑے ہی دلیر اور قابل سالار اندر زگر کی زیر کمان آ رہی ہے، اور دوسری فوج ایسے ہی ایک اور نامور سالار بہون زازویہ لا رہا ہے۔ دونوں ولجا کے مقام پر اکٹھا ہوں گی۔ اس کے ساتھ بکر بن وائل کا پورا قبیلہ ہوگا۔ چند چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے بھی اپنے آدمی دیے ہیں۔ تو پھر تمہارے سالاروں کو جنگی چالیں چلنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرے نے کہا، تمہاری فوج تو سیلاب کی مانند ہے، مسلمان تنکوں کی طرح بہہ جائیں گی۔ کیا تم ہم دونوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو؟ ہم نے تم میں خاص قسم کی ذہانت دیکھی ہے۔ تم سالار نہیں تو نائب سالاری کے عہدے کے قابل ضرور ہو۔ تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو، کمانڈر نے کہا۔ ہم اپنے گھوڑے لے آئے۔ دونوں میں سے ایک نے کہا، ہم تمہیں صبح یہی ملیں گے۔ صبح کوچ ہو رہا ہے، کمانڈر نے کہا۔ ان تمام لوگوں کو جو لڑنے کے لیے تیار جا رہے ہیں ایک جگہ جمع کیا جا رہا ہے۔ تم ان کے ساتھ آ جانا، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ دونوں بستی سے نکل گئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے بستی سے کچھ دور ایک درخت کے ساتھ باندھ دیے اور بستی میں پیدل گئے تھے۔ بستی سے نکلتے ہی وہ دوڑ پڑے اور اپنے گھوڑوں پر جا سوار ہوئے۔ کیا ہم صبح تک پہنچ سکیں گے بن آصف؟ ایک نے دوسرے سے پوچھا۔ خدا کی قسم، ہمیں پہنچنا پڑے گا، خواہ اڑ کر پہنچے، بن آصف نے کہا۔ یہ خبر ابن ولید رضی اللہ عنہ تک بر وقت نہ پہنچی تو ہماری شکست لازمی ہے۔ گھوڑے تھکے ہوئے نہیں، اللہ کا نام لو اور ایڑ لگاؤ۔ دونوں نے ایڑ لگائی اور گھوڑے دوڑ پڑے۔ اشعر بن آصف نے بلند آواز سے اپنے ساتھی سے کہا، یہ طوفان ہے، اب آتش پرستوں کو شکست دینا آسان نہیں ہوگا۔ صرف بکر بن وائل کی تعداد دیکھ لو، کئی ہزار ہوگی۔ میں نے اپنے سالار ابن ولید کو پریشانی کی حالت میں دیکھا تھا، اشعر نے کہا۔ کیا تم اس کے پریشانی کو نہیں سمجھے اشعر؟ بن آصف نے کہا، ہم اتنے طاقتور دشمن کے پیٹ میں آ گئے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اشعر نے کہا۔ آتش پرست اس زمین کے لیے لڑ رہے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہے، اور ہم اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں جس کی یہ زمین ہے۔ یہ دونوں گھڑ سوار خالد رضی اللہ عنہ کے اس جاسوسی نظام کے بڑے ذہین آدمی تھے جو خالد رضی اللہ عنہ نے فارس کی سرحد کے اندر آ کر قائم کیا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ وہ مدینہ سے بہت دور اجنبی زمین پر آ گئے ہیں جہاں اللہ کے سوا ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ہر طرف اپنے جاسوس بھیج دیے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ان کے خیمے کے قریب دو گھوڑے آ رکے۔ سوار کود کر اترے۔ خالد رضی اللہ عنہ
नमाज बाजमात पढ़कर आ रहे थे। इन सवारों को देखकर उनके करीब जा रुके। घोड़ों का पसीना इस तरह फूट रहा था जैसे दरिया में से गुजरकर आए हो। उनकी सांसें धुंकनी सी तरह चल रही थी। सवारों की हालत घोड़ों से भी बुरी थी। अशअर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, बिन आसिफ, क्या खबर लाए हो? अंदर चलो, जरा दम ले लो। दम लेने का वक्त नहीं सालार, बिन आसिफ ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे उनके खेमे में दाखिल होते हुए कहा, आतिश परस्तों का सैलाब आ रहा है। हमने ये खबर ईसाइयों की एक बस्ती से ली है। बकर बिन वाइल की अलग फौज तैयार हो गई है। ये मदाइन की फौज के साथ अंदर जगर नाम के एक सालार की जेरे कमान आ रही है। दूसरी फौज बहमन जाजविया की जेरे कमान दूसरी तरफ से आ रही है। क्या ये फौजें हम पर मुख्तलिफ सिमतों से हमला करेगी? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। नहीं, अशअर ने जवाब दिया, दोनों फौजें वल्जा में इकट्ठी हो और तुम कहते हो। नहीं, अशअर ने जवाब दिया, दोनों फौजें वल्जा में इकट्ठी होंगी और तुम कहते हो कि सैलाब की तरह आगे बढ़ेंगी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, कमांडर ने यही बताया है, बिन आसिफ बोला। इन दोनों की रिपोर्ट अभी मुकम्मिल हुई ही थी कि एक शुतर सवार खेमे के बाहर आ रुका और ऊंट से उतरकर बगैर इत्तिला खेमे में आ गया। उसने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया कि फला सिमत से ईरानियों की एक फौज बहमन जाजविया की क़यादत में आ रही है। ये भी एक जासूस था जो किसी भेस में उस तरफ निकल गया था जिधर से बहमन की फौज आ रही थी। तारीख बताती है कि अंदर जगर और बहमन जाजविया को इस तरह कूच करना था कि दोनों की फौजें बैक वक्त सा थोड़े से वक्फे से वल्जा पहुंचती, मगर हुआ यूं कि अंदर जगर पहले रवाना हो गया। इसकी वजह शायद ये थी कि वो किसरा उर्द शहर के करीब था, इसलिए उर्द शहर उसके सर पर सवार था। बहमन दूर था। उसे कूच का हुक्म कासिद की जुबानी पहुंचा था। वो 2 दिन बाद रवाना हुआ। किसी भी मौर्रिख ने उस फौज की तादाद नहीं लिखी जो अंदर जगर के साथ थी। बहमन की फौज की तादाद भी तारीख में नहीं मिलती। सिर्फ ये एक बड़ा वाज़ेह इशारा मिलता है कि आतिश परस्तों की फौज जो मुसलमानों के खिलाफ आ रही थी वो वाकई सैलाब की मानिंद थी। उर्द शहर ने कहा था कि वो एक और शिकस्त का खतरा मोल नहीं लेगा। चुनांचे उसने इतनी ज्यादा फौज भेजी थी जितनी इकट्ठी हो सकती थी। अंदर जगर की फौज का तो शुमार हो भी नहीं सकता था। अपनी बाकायदा फौज के अलावा उसने बकर बिन वायल के मालूम नहीं कितने हजार ईसाई अपनी फौज में शामिल कर लिए थे। इनमें पियादा भी थे और सवार भी। इस फौज में मजीद इजाफा कूच के दौरान इस तरह हुआ कि जंग दरिया में आतिश परस्तों के जो फौजी मुसलमानों से शिकस्त खाकर भागे थे वो अभी तक कदम घसीटते मदाइन को जा रहे थे। वो सिर्फ तकन के मारे हुए नहीं थे, उन पर मुसलमानों की दहशत भी तारी थी। पसपाई के वक्त मुसलमानों के हाथों उनकी फौजों का कत्ले आम हुआ था। उन्होंने कश्तियों में सवार होकर भागने की कोशिश की थी, इसलिए वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुजाहिदीन के लिए बड़ा आसान शिकार हुए थे। इस भगदड़ में जो कश्तियों में सवार हो गए थे उन पर मुजाहिदीन ने तीरों का मीना बरसा दिया था।
ایسی کشتیوں میں جو سپاہی زندہ رہے تھے ان کی ذہنی حالت بہت بری تھی۔ ان کی کشتیوں میں ان کے ساتھی جسموں میں تیر لیے تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے۔ اس طرح زندہ سپاہیوں نے لاشوں اور تڑپ تڑپ کر مرتے ساتھیوں کے ساتھ سفر کیا تھا۔ کشتیاں خون سے بھر گئی تھی۔ زندہ سپاہیوں کو کشتیاں کھینے کی بھی ہوش نہیں تھی۔ کشتیاں دریا کے بہاؤ کے ساتھ خود ہی بہتی کہیں سے کہیں پہنچ جا رہی تھی اور دور دور کنارے سے لگی تھی، اور زرتشت کے یہ پجاری بہت بری جسمانی اور ذہنی حالت میں مدائن کی طرف چل پڑے تھے۔ وہ دو دو، چار چار اور اس سے بھی زیادہ کی ٹولیوں میں جا رہے تھے۔ پرانی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں کئی ایک نے جب اندر جگر کی فوج کو آتے دیکھا تو بھاگ اٹھے۔ وہ تیز دوڑ نہیں سکتے تھے، انہیں پکڑ لیا گیا اور فوج میں شامل کر لیا گیا۔ کچھ تعداد ایسے سپاہیوں کی ملی جو دماغی توازن کھو بیٹھے تھے۔ ان میں کچھ ایسے تھے جو بولتے ہی نہیں تھے، ان سے بات کرتے تھے تو وہ خالی خالی نگاہوں سے اور بے تاثر چہرے سے ہر کسی کو دیکھتے تھے۔ بعض بولنے کی بجائے چیخے مارتے اور دوڑ پڑتے تھے، بیشتر اس کے کہ ساری فوج کے لیے خوف و ہراس کا سبب بن جائے۔ انہیں فوج سے دور لے جا کر ختم کر دو۔ ان کے سالار اندر جگر نے حکم دیا۔ اس حکم کی تعمیل کی گئی۔ مدائن کی یہ فوج تازہ دم تھی۔ اس نے ابھی مسلمانوں کے ہاتھ نہیں دیکھے تھے، لیکن دریا کے مارکے سے بچے ہوئے سپاہی جو راستے میں اس تازہ دم فوج میں شامل ہوئے تو ہلکے سے خوف کی لہر ساری فوج میں پھیل گئی۔ شکست خوردہ سپاہیوں نے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ بے جگری سے لڑے ہیں، مسلمانوں کے متعلق اپنی فوج کو ایسی باتیں سنائی جیسے مسلمانوں میں کوئی مافوق الفطرت طاقت ہو اور وہ جن یا بھوت ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی قیادت کی یہ خوبی تھی کہ وہ دشمن کو جسمانی شکست ایسی دیتے تھے کہ دشمن پر نفسیاتی اثر بھی پڑتا تھا، جو ایک عرصے تک دشمن کے سپاہیوں پر باقی رہتا، اور اسی دشمن کے ساتھ جب ایک معرکہ لڑا جاتا تو یہ نفسیاتی اثر خالد رضی اللہ عنہ کو بہت فائدہ دیتا تھا۔ یہ اثر پیدا کرنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ دشمن کو پسپا کرنے پر ہی مطمئن نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ دشمن کا تعاقب کرتے اور اسے زیادہ سے زیادہ جانی نقصان پہنچاتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی انہیں دی کہ پچھلے مارکے کے بھاگے ہوئے سپاہی بھی مدائن سے آنے والی فوج میں شامل ہو رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں نئی صورتحال سے آگاہ کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا، ہم یہاں صرف اللہ کے بھروسے پر لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ جنگی نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو ہم فارس کی فوج سے ٹکر لینے کے قابل نہیں۔ اپنے وطن سے ہم بہت دور نکل آئے ہیں، ہمیں کمک بھی نہیں مل سکتی، ہم واپس بھی نہیں جائیں گے۔ ہم فارسیوں کو اور کسریٰ کو نہیں، آگ کے خداؤں کو شکست دینے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ میں تم سب کے چہروں پر تھکن کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری آنکھیں بھی تھکی تھکی سی ہے اور تمہاری باتوں میں بھی تھکن ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم، ہماری روحیں تھکی نہیں ہے۔ ہمیں اب روح کی طاقت سے لڑنا ہے۔ ایسی باتیں زبان پر نہ لا ابن ولید، ایک سالار عاصم بن عمرو نے کہا، ہمارے چہروں پر تھکن کے آثار ہے
मायूसी की नहीं। हमारे इरादों में कोई थकन नहीं। इब्ने वलीद, दूसरे सालार ऐदी बिन हातिम ने कहा, हमने आराम कर लिया है, सिपाह ने भी आराम कर लिया है। मैं इसीलिए यहाँ खेमाजन हो गया था कि अल्लाह के सिपाही आराम कर ले। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम्हारे इरादे थके हुए नहीं तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं दूसरी बातें करना चाहता हूं जो ज्यादा जरूरी है। तुमने देखा है कि हमने फारसियों को पहले मार्के में शिकस्त दी तो वो फिर हमारे सामने आ गए। इनके साथ उनके वो सिपाही भी आ गए जो पहले मार्के से भागे थे। अब मुझे फिर इत्तला मिली है कि दूसरे मार्के से भागे हुए सिपाही मदाइन से आने वाली फौज के साथ रास्ते में मिलते आ रहे हैं। अब तुम्हें यह कोशिश करनी है कि अगले मार्के में आतिश परस्तों का कोई सिपाही जिंदा न जा सके। हलाक करो या पकड़ लो। मैं किसरा की फौज का नाम व निशान मिटा देना चाहता हूं। हमारा अल्लाह यूं ही करेगा। 3-4 आवाजें सुनाई दी। सब अल्लाह के इख्तियार में है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हम उसी की खुशनदी के लिए घरों से इतनी दूर आ गए हैं। अब जो सूरत हमारे सामने है इस पर संजीदगी से गौर करो। ये फैसले जज्बात से नहीं किए जा सकते हैं। इस हकीकत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि फारसियों की जंगी ताकत और तादाद जो अब आ रही है, हम इसका मुकाबला करने के काबिल नहीं। लेकिन पसपाई को दिल से निकाल दो। ताज़ा इत्तलाओं के मुताबिक मदाइन की फौज दजला उबूर कर आई है। आज रात फरात को भी उबूर करेगी, फिर वो वल्जा पहुंच जाएगी। इनकी दूसरी फौज भी आ रही है। हमारे जासूस उसका कुछ देख रहे हैं और मुझे इत्तिलाएं दे रहे हैं। खुदाए जुल जलाल हमारी मदद कर रहा है। ये उसी की जाते बारी का करम है कि फारस की ये दूसरी फौज जो एक सालार बहमन जाजविया की जेरे कमान आ रही है, उसकी रफ्तार तेज नहीं, वो पड़ाव ज्यादा कर रही है। हम अपनी कलील नफरी से इन दोनों फौजों से टक्कर ले सकते हैं। मेरी अकल अगर सही काम कर रही है तो मैं एक तरीका बेहतर समझता हूं कि मदाइन की फौज जो सालार अंदर जगर के साथ आ रही है वो वल्जा तक जल्दी पहुंच जाएगी। पेशतर इसके कि बहमन की फौज भी इससे आ मिले। हम अंदर जगर पर हमला कर देंगे। क्या मैंने बेहतर सोचा है? इससे बेहतर कोई फैसला नहीं हो सकता। सालार आसिम ने कहा, मुझे मदाइन की इस फौज में एक कमजोरी नजर आ रही है। इस फौज में ईसाइयों के कबीलों के लोग भी हैं जो लड़ना तो जानते होंगे, लेकिन इन्हें जंग और बाकायदा मार्के का तजुर्बा नहीं। मैं इन्हें एक मुसल्लह हुजूम कहूंगा। दुश्मन की दूसरी कमजोरी वो सिपाह है जो पिछले मार्के से भागे हुए मदाइन की फौज को रास्ते में मिले थे। मुझे यकीन है कि वो डरे हुए होंगे। उन्होंने अपने हजारों साथियों को तलवारों, तीरों और बर्चियों का शिकार होते देखा है। पसपाई की सूरत में वो सबसे पहले भागेंगे। खुदा की कसम बिन अम्र, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पुरजोश आवाज में कहा, तुझमें वो अकल है जो हर बात समझ लेती है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन सब पर निगाह दौड़ाई जो वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा, तुम में कोई एक भी ऐसा नहीं जो इस बात को न समझ सका हो। लेकिन दुश्मन के इस पहलू को न भूलना कि उसके पास साजो सामान, रसद और कुमक की कमी नहीं। सिर्फ अंदर जगर की फौज हमारी तादाद से 6 गुना ज्यादा है। मैंने जो तरीका सोचा है ये मौजू
اور مؤثر ضرور ہوگا لیکن آسان نہیں۔ لڑنا سپانے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، پھر بھی انہیں اچھی طرح سمجھا دو کہ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے اور ہم مدائن میں ہوں گے یا خدائی بزرگ و برتر کے حضور پہنچ جائیں گے۔ دو موریکو تبری اور یاقوت نے لکھا ہے کہ یہ فہم و فراست کی جنگ تھی۔ اگر تعداد اور ساز و سامان اور دیگر جنگی احوال و کیائف کو دیکھا جاتا تو آتش پرستوں اور مسلمانوں کا کوئی مقابلہ ہی نہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ ان کی راتیں گہری سوچ میں گزر رہی تھی۔ خیمہ گاہ میں وہ چلتے چلتے رک جاتے اور گہری سوچ میں کھو جاتے۔ انہیں زمین پر بیٹھ کر انگلی سے مٹی پر لکیروں کو ڈالتے ہوئے دیکھا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ آتش پرستوں سے فیصلہ کن مار کے لڑے بغیر واپس نہ جانے کا عہد کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو حسب معمول 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح دائیں اور بائیں پہلوؤں پر سالار عاصم بن عمر اور سالار عیدی بن حاتم کو رکھا۔ اپنے ساتھ انہوں نے صرف 1500 نفریں رکھی، جن میں پیادے تھے اور گھڑ سوار بھی۔ اس تقسیم کے بعد انہوں نے کوچ کا حکم دے دیا۔ یہ حکم انہوں نے جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق دیا کہ اندر جگر کی فوج دریائے فرات عبور کر رہی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی رفتار ایسی رکھی کہ آتش پرست ولجا میں جو ہی پہنچے وہ اس کے سامنے ہو۔ یہ جنگی فہم و فراست کا غیر معمولی مظاہرہ تھا۔ ایسا ہی ہوا جیسا انہوں نے سوچا تھا۔ اندر جگر کی فوج ولجا پہنچی تو اسے خیمے گاڑنے کا حکم ملا، کیونکہ اسے بہمن کی فوج کا انتظار کرنا تھا۔ فوج اتنے لمبے سفر کی تھکی ہوئی خیمے گاڑنے لگی اور اس کے ساتھ ہی شور برپا ہو گیا کہ بہمن جازویہ کی فوج آ رہی ہے۔ تمام سپاہ اس کے استقبال میں خوشی کا شور گل مچانے لگی، لیکن یہ شور اچانک خاموش ہو گیا۔ یہ مدینہ کی فوج ہے، کسی نے بلند آواز سے کہا، اور اس کے ساتھ کئی آوازیں سنائی دی۔ دشمن آ گیا ہے، تیار، ہوشیار۔ اندر جگر گھوڑے پر سوار آگے گیا اور اچھی طرح دیکھا۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج تھی اور جنگی ترتیب میں رہ کر پڑاؤ ڈال رہی تھی۔ یہ فوج خیمے نہیں گاڑ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہے۔ سالار اعلیٰ اندر جگر کو ایک سالار نے کہا، ہماری دوسری فوج نہیں پہنچی، معلوم ہوا ہے کہ وہ ابھی دور ہے، ورنہ ہم ان مسلمانوں کو ابھی کچل ڈالتے۔ یہ تیار ہے اور ہماری سپاہ تھکی ہوئی ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ان کی تعداد کتنی تھوڑی ہے؟ اندر جگر نے کہا، کھلا میدان ہے، جو کچھ ہے صاف نظر آ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہمارے سالار اور کمانڈروں کو ایک ایک 6 نظر آتے رہے۔ اندر جگر نے کہا، شکست کھا کر بھاگنے والوں نے مدائن میں بتایا تھا کہ مسلمانوں کا رسالہ بڑا زبردست ہے اور اس کے سوار لڑنے کے اتنے ماہر ہیں کہ کسی کے ہاتھ نہیں آتے۔ مجھے تو ان کا رسالہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، ہمیں جھوٹی اطلاعی دی گئی ہے۔ سالار نے کہا، ہم بہمن کا انتظار نہیں کریں گے، اس کے آنے تک ہم ان مسلمانوں کو ختم کر چکے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔
دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔